تیسرا حصہ علماء کی ذمہ داریوں کا بیان۔ اے وہ گروہ جو علم و فضل کے لیے مشہور ہے، جس کا ذکر نیکی اور بھلائی کے ساتھ کیا جاتا ہے، واعظ و نصیحت کے سلسلے میں آپ کی شہرت ہے، اور اللہ والے ہونے کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں آپ کی ہیبت و جلال ہے، یہاں تک کہ طاقتور آپ سے خائف ہے اور ضعیف و ناتواں آپ کا احترام کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص بھی خود پر آپ کو ترجیح دیتا ہے جس کے مقابلے میں آپ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی آپ اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ جب حاجت مندوں کے سوال رد ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ ہی کی سفارش کارآمد ہوتی ہے۔ آپ کو وہ عزت و احترام حاصل ہے کہ گلی کوچوں میں آپ کا گزر بادشاہوں کے سے جاہ و جلال اور ایان و اشراف کی سی عظمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سب عزت و احترام صرف اس لیے ہے کہ آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ احکام خداوندی کو جاری کریں گے، اگرچہ اس سلسلے میں آپ کی کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے امت کے حقوق کو نظر انداز کر دیا ہے، معاشرے کے کمزور اور بے بس افراد کے حق کو ضائع کر دیا ہے، اور جس چیز کو اپنی ناقص رائے میں اپنا حق سمجھتے تھے اسے حاصل کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ نہ اس کے لیے کوئی مالی قربانی دی، اور نہ اپنے خالق کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی، اور نہ اللہ کی خاطر کسی قوم و قبیلے کا مقابلہ کیا۔ اس کے باوجود آپ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی اور اللہ کے عذاب سے امان کے متمنی ہیں۔ حالانکہ مجھے تو یہ خوف ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ پر نازل ہی نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کی عزت و عظمت کے سائے میں آپ اس بلند مقام پر پہنچے ہیں، جبکہ آپ خود ان لوگوں کا احترام نہیں کرتے جو معرفت خدا کے لیے مشہور ہیں، جبکہ آپ کو اللہ کے بندوں میں اللہ کی وجہ سے عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑا جا رہا ہے، اس کے باوجود آپ خوفزدہ نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس اپنے آباء و اجداد کے بعض عہد و پیمان ٹوٹتے دیکھ کر آپ لرز اٹھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان نظر انداز ہو رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ اندھے، گونگے اور اپاہج شہروں میں لاوارث پڑے ہیں اور کوئی ان پر رحم نہیں کرتا۔ آپ لوگ نہ تو خود اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور نہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے خوشامد اور چاپلوسی کے ذریعے اپنے آپ کو ظالموں کے ظلم سے بچایا ہوا ہے، جبکہ خدا نے اس سے منع کیا ہے اور ایک دوسرے کو بھی منع کرنے کے لیے کہا ہے، اور آپ تمام احکام کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ آپ پر آنے والی مصیبت دوسرے لوگوں پر آنے والی مصیبت سے کہیں بڑی مصیبت ہے، اس لیے کہ اگر آپ سمجھیں تو علماء کے اعلی مقام و منزلت سے آپ کو محروم کر دیا گیا ہے، کیونکہ مملکت کے نظم و نسق کی ذمہ داری علماء الہی کے سپرد ہونا چاہیے، جو اللہ کے حلال و حرام کے امانت دار ہیں، اور اس مقام و منزلت کے چھین لیے جانے کا سبب یہ ہے کہ آپ حق سے دور ہو گئے ہیں اور واضح دلائل کے باوجود سنت کے بارے میں اختلاف کا شکار ہیں۔